سر ابھی بادشاہ خان نے کہا تھا کہ میں اپنے پشتون بچے جو ہیں ان کے ہاتھ سے کلاشنکوف اٹھا کے ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا تاکہ وہ ایجوکیٹڈ ہو. اور یہاں بالکل وہ بیوقوف دیکھیں بیوقوفی والی سنیں نا بیٹا, ہم لوگ اس آئیڈیالوجی پہ ایسے بچے ایسے بنانے ہیں نا, ہے نا. ہم تشدد کے خلاف ہیں اور جی اور تعلیم کے نظام میں اس کی خودی کو اس کو قلم چاہیے, اس کو قلم سے بچاؤں میں اس کو. ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے سر, ہمیں آپ لوگوں نے قلم ہاتھ میں دیا, ہمیں اس پہ لگا دیا. یہاں پہ دیکھ 25 ایئرس تک کے ہوں گے زیادہ تر ایج گروپ. اور میرا بیٹا نام کیا آپ کا؟ عیشا. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 25. غور سے سننا, مائک ذرا سا نیچے کر دیں بس, ابھی سننا ٹھیک ہے. مائک نیچے کا مطلب ہے جواب نہ دینا, ابھی سننا. بادشاہ خان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. ابن القیم نے اتنی کتابوں میں اتنے لفظ نہیں لکھے جتنا عیشا اپنے 25 سال میں واٹس ایپ میں لکھ دی ہے. ٹھیک ہے, قلم آپ کے ہاتھ میں ہے تھا, وہ یہ والا قلم نہیں ہے, وہ یہ والا قلم ہے. نو میں نے کہا جواب نہیں دینا, ابھی رک جائیں. انہوں نے کہا تھا میرے بچوں کے ہاتھ سے کلاشنکوف نکال کے قلم دو. اس کو کہنا یہ چاہیے تھا میرے بچوں کو ایک ہاتھ میں. سننے نا پتر, میری بات سنو نا بیٹا, مائک لے لیں پلیز. سے بحث نہیں میں کروں, آپ کو دیتا ہوں مائک واپس, آپ کو ہی دوں گا واپس. یہ غیر فطری جملہ ہے, غیر اسلامی فلسفے, غیر فطری نفسیات کو کیپ کر دیا اس نے. میرے بچوں کے ہاتھ سے کلاشنکوف لے کے قلم دے دو. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے بچوں کو کلاشنکوف دی ہے, پہلی سنت نبھا دی ہے. دوسری سنت ہے قلم دے پہلے, اس کو پتہ چلے کلاشنکوف کدھر استعمال کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بے شرمی ختم کریں مسلمانوں سے. اور غور سنیں, یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی ساری ماؤں کی خواہش ہے کہ ان کے بچے وائلنٹ نہ ہوں, مگر ساری دنیا کی عورتوں کو وہ وائلنٹ بندہ چاہیے جو اس کے وائلیٹر کو آ کے وائلیٹ کرے. نہ سوچے ذرا, مجھے وہ والے بندوں کو وائلیٹ کرنا ہے, وہ پیار سے ماننے والے جس نے میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہے. مردوں کو طاقت میں لے کے آنا ہے بیٹا, ہتھیار مومن کا زیور ہے, یہ حدیث ہے. یہ بادشاہ خان کو بھی سمجھانا تھا. قلم ہماری ضرورت ہے, ہماری پروگرس کی ریکوائرمنٹ ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں سے ہتھیار چھین لیں ہم. تو غور سمجھیں. پھر میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش ہے. ایون امریکہ نے اس چال میں نہیں آیا, ادھر بھی ریڈ سٹیٹس نے کہا ہے تو نکال کے دکھا ہمارے گھروں سے پستولیں. آج تک کوئی ایک پریزیڈنٹ ان کے گھروں سے ویپن نہیں نکال سکا. ٹھیک ہے, ہم نے لیکن زنجیریں باندھنی تھیں آپ کے پی کے کی بندوقوں کی وجہ سے. آج تک کوئی ٹیڑھی آنکھ نہیں رکھ سکی حکومت آپ کے اوپر. نو سن لیں, اب بات پوری ہوگی نا, کیونکہ ایک ویڈیو پہ آ رہی. غور سے سمجھیں, بندوق کچھ نہیں ہوتی بیٹا. یہ جو دماغ ہوتا ہے نا, جو ہاتھ کے بندوق, اس کی اصل میں اسٹرینتھ ہوتی ہے کدھر چلانی ہے کدھر نہیں. مگر اگر بندوق ہی نہیں ہوگی تو جتنا مرضی دماغ بڑا کر لے, آپ پہ کوئی نہ کوئی عقاب آ کے جھپٹے گا ہی جھپٹے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن مرد کا ہتھیار اس کا زیور ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں نکلتا گھر سے. میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پراپر پولیٹیکل کیمپین دنیا پوری میں چل رہی ہے, صرف پاکستان میں نہیں کہ آدمیوں سے ہتھیار چھین لو تاکہ چونٹی کی اوقات رہ جائے ان کی, کہ کچھ بھی نہ کر سکیں. یہ ٹیرر میں آ رہے ہیں ہمارے, اسی کو سوٹی کہتے ہیں. امریکہ پہ آج تک ریڈ سٹیٹس کے اوپر حکومت نہیں کر سکی کوئی. بلی کرتے ہیں اپنے الیکشن کیمپینز میں کہ اگر تو ہتھیاروں والی بات کرے گا تو تجھے ووٹ ڈالیں گے, کہ ہتھیار نہ لیں ہم سے. ریپبلکنز آج تک اس کے اوپر ووٹ لیتا آیا کہ وی آر گوئنگ ٹو میک شیور دیٹ دا رائٹ ٹو کیری آرمز ول بی اپ ہیلڈ. ان کو سمجھ آ گئی بات, وہ دنیا کے اوپر فاتح ہوئے میں اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے ہتھیار نہیں چھوڑے تھے. اور ہمارے بچوں سے ہتھیار چھین لو, قلم دے دو. شاعری کرانی ہے کیا خالی؟ لو لیٹر لکھنے ہیں اپنے قلم سے. ہتھیار ہوگا تو قلم پڑھے گا کوئی آپ کی کتاب, یاد رکھیے گا, ورنہ آپ کی کتاب کوئی پڑھے گا بھی نہیں.
امی ٹھیک کر کے بیٹا, امی بچے کو طاقت دیتی ہے, یاد رکھیے گا. میں تو اللہ کی قسم فریادیں کر رہا ہوں, پاکستان کی ہر لڑکی کے پاس ایک 9 ملی میٹر کی پسٹل ہونی چاہیے, ورنہ تو ہم کچا کھا جائیں گے آپ لوگوں کو. آپ کو پتہ نہیں اس بات کا, لائسنس سمیت. آئی ہوپ کہ PK کی ہر لڑکی کے پاس پستول ہو, آئی ہوپ سو. بیٹا ابھی میں بتا دوں, مسلمان بھائی کا مشورہ آپ کو دے رہا ہوں, یہ ضرورت بن چکی ہے, ہر لڑکی کے پاس ایک پستول ہونی ضروری ہے. لائسنس اور ٹریننگ آپ کی ہونی ضروری ہے. مسلمان عورت کی تو شان ہی ہوتی ہے. آپ ابھی تک سونے چاندی میں پھنسے ہوئے, بچے ہمارے وہاں پہ ذبح ہو رہے ہیں ادھر. اپنے وقت کو پہچانے, ہم امن کے دور میں نہیں رہ رہے ہیں. ہماری غیرت کیوں نہیں ٹریگر کر رہی؟ پھر کہتے ہیں میں مینیپولیٹ کر رہا ہوں. غیرت کو آواز دینا مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بندوق قلم دیں, ضرور دیں. اس کے علاوہ تو مسلمان کی مطلب اگلا قدم بھی نہیں اٹھاتا مسلمان بغیر علم کے. علم کے بغیر آپ کی کوئی اوقات نہیں. مگر جتنا مرضی علم لے آئیں, راج اسی کا جس کے پاس ڈنڈا ہے. وہ آپ نے کیسے لے کے آنا ہے؟ وہ لابی اور آپس کی طاقت میں اکٹھے ہو کے آتی ہے. اکیلے بندے کو جتنی مرضی ہتھیار پکڑا دیں, کچھ اوقات نہیں اس کی. یو ہیو ٹو بی گلوبل, یو ہیو ٹو بی ایوری ویئر, اینڈ یو ہیو ٹو بی ان پاور. اور میں صرف ہتھیار کی بات نہیں کر رہا ہوں, مال و زر بھی مسلمانوں کے پاس ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے گا, میکڈونلڈس ول نیور سروائیو اگر ڈگلس میکڈونلڈ پیچھے سے مار دیں آپ. تو ڈگلس میکڈونلڈ پتہ نا کون ہے؟ جو ان کے لڑاکا جہاز جو بناتا ہے, وہ اگر وہ نکال دیں تو ان کی فائنینشیل چین بھی ختم ہو جائے گی ان کی. وہ بلی کر کر کے راج کریں, ہم یہاں پہ عاجز اور لاچار باقی فرشتے ہمارے پاس آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی کہ میں تمہارا غلام نہیں ہوں, میں تمہارا رب ہوں. اپنے آپ کو خود ٹھیک کرو ورنہ فرشتے نہیں آنے والے تمہارے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ آرڈر دینے شروع کر دی, یا اللہ نیچے فرشتے مدد کر. اللہ تعالیٰ نے اصول قرآن میں لکھ کے بتا دیے کہ طاقت میں آؤ گے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ہر ایک کے پاس ہتھیار ہونا ضروری ہے. طاقت میں نہیں آؤ گے تو رون دیے جاؤ گے. اور اگر اپنی حالت ایز اے قوم نہیں ڈیولپ کرو گے تو پھر جبرائیل اور روح الامین اور رحمت کے فرشتے اور دعاؤں کے قبول ہونے کی توقعات بند کریں. پھر ڈیزرو کرتے ہیں ہم کہ ہمیں ہر بندہ آ کے کھا جائے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو ایز اے مدر بات بتا رہا ہوں. عائشہ, یور چلڈرن should have the knowledge and the right philosophy. اگر نالج آ گئی اور فلاسفی صحیح نہ ہوئی تو وہ کینسر بن جائے گا ہمارے لیے. اتراتا پھرے گا اپنی علم جھاڑتا پھرے گا, اور کیا کرے گا؟ وہ جو کیا ہمارے ساتھ مسلمانوں نے پچھلے